بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے گلگت میں ہونے والے پروٹیسٹ کے متعلق۔ پاکستان کی میڈیا پر اس پروٹیسٹ کو نہیں دکھایا گیا، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کا اندازہ نہیں، البتہ انڈین میڈیا میں اس پروٹیسٹ کو جو ہے وہ خوب اچھالا گیا ہے اور اس کو ڈیفرنٹ جو ہے وہ رنگ دیے گئے، اور پاکستان کی طرف سے، پاکستانی میڈیا کی طرف سے ان کے لیے کوئی کاؤنٹر نیریٹو بھی بلڈ نہیں کیا گیا، اور کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ یا کوئی ان کی ذرا سی جھلک بھی نہیں دکھائی گئی، حالانکہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر موجود تھے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کی جغرافیائی اہمیت پہ، اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پروٹیسٹ کے میجر جو پوائنٹس ہیں اس کے متعلق گفتگو کریں گے کہ وہ لوگ اتنے بڑے پیمانے پہ لاکھوں کی تعداد میں، سردی کی شدت میں اتنا اضافہ ہے، لیکن لوگ پھر بھی سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، پروٹیسٹ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، اور پہلے دیکھتے ہیں جو گلگت بلتستان کی جغرافیائی اہمیت خطے میں اس کا بہت اہم کردار رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں بھی اس کا کردار اہم رہے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں پہلے اس کا جو جغرافیائی اہمیت ہے، اس کے بعد گفتگو کریں گے پروٹیسٹ کے متعلق۔ گلگت کی جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور یہ خطہ جو ہے ہر طرح کے وسائل سے مالا مال ہے، اور دریائی پانی سے اور بھی اس کے قدرتی وسائل جو ہیں وہ پاکستان کے زیر استعمال میں ہیں۔ تو اس کی جغرافیائی اہمیت کی بات کی جائے تو یہ خطہ اس جگہ پہ فال کرتا ہے جہاں پہ اس کے قریب جو ہے موجودہ آزاد کشمیر جو پاکستان کے زیر انتظام ہے، انڈین مقبوضہ کشمیر، لداخ، اکسائی چین، اور جو پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ شاہراہ قراقرم اور جو چائنا پاکستان کی راہداری ہے وہ یہیں سے گزرتی ہے، اور چائنا اور پاکستان کو ملانے میں سب سے زیادہ اہم کردار جو ہے وہ گلگت بلتستان کا رہا ہے۔ یہاں کا کچھ علاقہ 1963 کو جو ہے وہ چائنا کو ایز اے گفٹ کے طور پہ دیا گیا تھا پاکستان کے صدر ایوب خان کی طرف سے، اور یہاں جو ایک نظام ہے، اسمبلی بنائی گئی اور اس طرح کچھ ان کو ایک سٹیٹس دیا گیا ہے، اور گلگت بلتستان کا سٹیٹس جو ہے وہ UN کی قراردادوں کے مطابق وہ ایک مخصوص سٹیٹس ہے، وہ جموں کشمیر کا حصہ ہے، اور پاکستان کے آئین میں اور ہندوستان کے آئین میں جو ہے وہ اس کو ایک امپورٹنس حاصل ہے، اور یہ خطہ جو ہے وہ جموں کشمیر کا حصہ ہے اور حصہ رہے گا، اور اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں۔ بیسیکلی ان کے 3 مقاصد ہیں جن کے لیے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور بڑے پیمانے پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ان کا پہلا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہے ایک وہاں کی ایک گلگت کو لے کے، کہ وہاں کے جو عوامی نمائندہ ہیں یا عوامی لوگ ہیں وہ جگہ خرید سکتے ہیں وہاں، اور وہاں وہ رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ غیر ملکی یعنی پاکستانی کوئی بھی شخص جو ہے وہ وہاں اپنی جگہ خرید نہیں سکتا، لیکن وہاں یہ ہو رہا ہے کہ وہاں جو عوام کی جگہ ہیں وہ لوگوں کو جو ہے وہ نوازی جا رہی ہیں، اور جغرافیائی جو تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں گلگت بلتستان میں، وہ اس کے خلاف جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا نمبر یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو اس رول کو جو ہے وہ بحال کیا جائے، اور کوئی بھی غیر ملکی اور جو وہاں کی زمینیں ہیں وہ کسی غیر ملکی کو نہ دی جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ سبسڈی ان کو دی گئی تھی کافی چیزوں پر، اور وہ سبسڈی جو ہے وہ ختم، اور وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سبسڈی کو جو ہے وہ برقرار رکھا جائے، اور بہت ساری پاکستان حکومت کی جانب سے گلگت والوں کے لیے گنڈا ٹیکس لگائے گئے ہیں۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ جو گنڈا ٹیکس ہیں گلگت بلتستان کے عوام پہ لگائے گئے ہیں وہ جو ہے وہ ہٹائے جائیں، اور کیونکہ ان کا حق بھی ہے، کیونکہ گلگت جو ہے بلتستان از ناٹ اے پارٹ آف پاکستان اور انڈیا، گلگت از اے پارٹ آف جموں اینڈ کشمیر، تو اس کی حیثیت جو ہے وہ الگ ہے، علاقائی حیثیت ہے، تو اس اعتبار سے اس کے حقوق جو ہیں وہ دیے جائیں۔ تو یہ ان کے بنیادی مقاصد تھے۔ انڈین میڈیا نے اس کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ طرز سے دکھایا کہ وہ لوگ جو ہے وہ انڈیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں، یا پاکستانی آرمی کے خلاف انہوں نے نعرے لگائے، اس طرح کچھ، لیکن جو اصل ان کا ایجنڈا تھا وہ یہی ہے کہ ہمارے جو زمینیں ہیں اس پہ جو ہے وہ غیر ملکی جو ہے وہ قابض نہ ہوں، ہمارے قدرتی وسائل جو ہیں ان پہ کوئی غیر ملکی قابض نہ ہوں۔ پاکستان کی جانب سے ان کی لاکھوں کی تعداد میں جو ہے زمینیں جو ہے وہ چائنیز کو اور دوسرے تیسرے لوگوں کو دی جا رہی ہیں، اس کے خلاف وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے تو اس بات پہ بھی پروٹیسٹ کیا تھا کہ جو پاکستان اور چائنا کی راہداری وہاں سے گزر رہی ہے وہ بھی غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، کیونکہ UN قراردادوں کے مطابق گلگت بلتستان کا مسئلہ بھی ابھی تک حل نہیں ہوا۔ تو جب تک وہ حل نہیں ہو جاتا تو پھر کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ ایک متنازع حیثیت کے علاقے میں جو ہے وہ زمینیں بانٹتا پھرے یا رکھداریاں بناتا پھرے۔ تو گلگت کے وسائل پہ جو قابض لوگ ہیں ان قابضین کے خلاف جو ہے وہ باہر نکلے ہیں، اور بڑے پیمانے پہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا، اور ان کی جو بیسک رائٹس ہیں
اور وہ گلگت کے لوگ جو ہیں وہ بڑے پروگریسو ہیں اور وہ بڑے معزز قوم ہے، اور وہاں بھی اس طرح کے شیعہ سنی مسلم جو ہے وہ فسادات کرائے گئے جان بوجھ کے ان کو لوگوں کی ورگلانے کے لیے، لیکن وہ پروگریسو ہیں اور وہ اپنے حقوق کا جو ہے وہ دفاع کرنا جانتے ہیں، اور ان کو جو حقوق جس کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کو ضرور ملنے چاہیے۔ آپ اس متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ اپنا رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اپنے میزبان محمد حمزہ خادم کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔